ایک اسٹرگل کا پیریڈ رہا ہے اس میں نے بھی اسٹرگل کی ہے. تو جو شخصیت ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن آپ یہ دیکھو کہ جن شہداء کی یادگاریں جلائی گئیں, جو تنصیبات کو, جو آرمڈ فورسز کی عسکری تنصیبات ہیں ان کو آگ لگائی گئی, ان کو نذر آتش کیا گیا, ان کو پاؤں کے تلے روندا گیا. آج انہی جہازوں نے, اسی ایئر فورس نے, اسی فضائیہ نے دشمن کے 5 جہاز مار گرائے اور دنیا میں اپنا نام روشن کیا. جن وردیوں کو ڈنڈے پہ ٹانگا کیا, آج انہی وردیوں نے اپنی جان کے نذرانے دے کے ہم سب کی حفاظت کی. کیا آزادی یہ ہوتی ہے کہ دشمنوں کا جو خواب ہے اس کو اپنی سڑکوں پہ ہم پورا کریں؟ یہ کون سی پاکستانیت ہے؟ یہ کون سی آزادی ہے؟ جو کچھ 9 مئی کو ہوا اور جو کچھ اس سے پہلے انڈیا نے 6 اور 7 مئی کے شام کو حملہ کر کے کیا, اس میں زیادہ فرق نہیں ہے, بلکہ شاید ہم نے زیادہ, ہماری اس سیاسی جماعت نے زیادہ نقصان پہنچایا پاکستان کو. کیونکہ جو کام دشمن برسوں میں نہیں کر سکا, دہائیوں میں نہیں کر سکا, وہ ہم نے خود اپنے ملک کا نقصان کر دیا اور آج اس کی سزا بھگت رہے ہیں. مجھے تکلیف ہے ان بچوں کی. ان کے ماں باپ سے پوچھو, جو کھانا کھاتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے جیل میں پتہ نہیں میرے بچے کو کھانا ملا ہے کہ نہیں ملا. جو جب گھر میں سوتے ہوں گے رات کو تو سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں جیل میں اس کو پنکھا بھی اس گرمی میں ملا ہے کہ نہیں ملا. تو یہ بہت سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے میرے بچوں. یہ جو کچھ ہم ہیں آج اس ملک کی وجہ سے, اس مٹی کی وجہ سے, اس سرزمین کی وجہ سے, اور اگر ہم اس کے غدار ہیں تو ہم کسی کے وفادار نہیں ہیں. اور ایک اور بھی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایز اے سویلائزڈ نیشن ہم نے اپنے جو ہمارے پاس فریڈم آف ایکسپریشن کا ہمارے پاس اختیار ہے, اس کو ہم نے بہت ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا ہے. یہ جو ہمارے ملک میں فیک نیوز کی فیکٹریاں چلائی جاتی ہیں, جو کردار کشی کی جاتی ہے, جو کیریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے کہ جس کا کوئی چیز آپ کو نہیں ملتی اس کے اوپر ایسا الزام لگا دو کہ اس بیچارے کی پگڑی داغدار ہو جائے, اس کو چور کہہ دو, اس کو ڈاکو کہہ دو, اس کو گندے الزامات لگا دو. تو ان باتوں میں آپ نے کبھی نہیں آنا. آپ کے ماں باپ نے آپ کی جو تربیت کی ہے, آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے جو کوشش کی ہے, اس کو اس طرح سے آپ لوگوں نے ضائع نہیں ہونے دینا. پہلے تصدیق کرو پھر آگے بات کرو. اس کا بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی پوچھ ہے اگر ہم نے جھوٹ بولا اور فیک نیوز جو ہے وہ پھیلائی. اور ہم قلم اٹھائیں گے, پتھر نہیں اٹھائیں گے. ہم لیپ ٹاپس اٹھائیں گے, ہم بندوقیں نہیں اٹھائیں گے. ہم پاکستان کے ہوں گے, کسی فتنے اور کسی سازش کے نہیں ہوں گے. اور میرے بچوں, میں آپ سے آج یہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ ہونہار اسکالرشپس, یہ لیپ ٹاپس, یہ الیکٹرک بائک, اسکوٹیز, یہ صرف آغاز ہے. اگلے 4 سال میں اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, آپ نے موقع دیا, تو آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی نہ صرف یہ کہ آپ کے مستقبل کو روشن کریں گے, آپ کے ہر خواب جو آپ نے دیکھیں, جو آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے دیکھیں, وہ ہم پورا کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. اور میرا دل کرتا ہے کہ میرے پنجاب کے اندر کوئی بھی بچہ یا بچی ایسی نہ رہے جو وسائل کی کمی کی وجہ سے تعلیم حاصل نہ کر سکے. کیونکہ ایجوکیشن از دا بگیسٹ ایکولائزر. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس بھی گھر میں پیدا کیا ہے وہاں فائنینشیل کمی بیشی ہو سکتی ہے, اور چیزوں میں ہو سکتی ہے, لیکن تعلیم اس سب کو ایکولائز کر دیتی ہے, برابر کر دیتی ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ بھی جو برابری کی سطح پر سر اٹھا کر آپ اپنے ملک کا نام روشن کرو, اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو, اور اپنے لیے اپنے مستقبل کو محفوظ بناؤ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.
اور مجھے ذرا یہ بچوں بتا دو مجھے یونیورسٹی آف میاں والی کہاں ہیں؟ اچھا ایک میاں والی سے مجھے یاد آ گیا, میں ایک ٹک ٹاک دیکھ رہی تھی, میری ٹیم نے مجھے بھیجی کہ کوئی خیبر پختونخوا سے ڈی آئی خان سے میاں والی آیا, تو اس نے ایسے فون پکڑا ہوا تھا اور ویڈیو بنا رہا تھا. تو اس نے کہا کہ جب ڈیرہ اسماعیل خان سے ہم میاں والی آتے ہیں تو میاں والی کو دیکھتے ہیں تو میاں والی میں سڑکیں بن رہی ہیں, میاں والی میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. وہ ایک انڈر پاس سے گزرا, وہ بڑا خوبصورت ہم نے لائٹوں سے سجایا تھا, تو وہ کہتا ہے یہ دیکھو خوبصورتی آ رہی ہے میاں والی کے اندر, جہاں دیکھو کوئی نہ کوئی ترقیاتی کام ہو رہا ہے, کوئی سڑک بن رہی ہے. اور ہم جب ڈی آئی خان جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی اجاڑ بیابان میں آ گئے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ دوسرے صوبے بھی ترقی کریں, لیکن آپ کو بھی یہ فخر ہونا چاہیے, آپ کو بھی یہ خوشی ہونی چاہیے کہ دن رات کوئی ایسا شخص ہے جو دل و جان سے آپ کی خدمت کر رہا ہے. یونیورسٹی آف سرگودا کدھر بیٹھی ہوئی ہے, اور یونیورسٹی آف بھکر, سرگودا میڈیکل کالج اور ایچ ای ڈی کالجز کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی میں کام کرتی ہوں, کیونکہ اس پاکستان میں 65% جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ ہے, انڈر 35 ایئرز آف ایج ہے, تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو کام بھی میں کرتی ہوں میری آنکھوں کے سامنے آپ لوگوں کے یہ دمکتے چہرے ہوتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ ہر کام, چاہے وہ ترقیاتی کام ہو یا ایجوکیشن کی لیے کوئی کام ہو, اس سب کے بینیفیشری آپ ہو, اور انشاءاللہ ہوگا ایسے. تو اپنے ملک پہ یقین رکھو, اپنے ملک کے لیے آواز اٹھاؤ, اپنے ملک کے لیے بیان المرصوص اور ایک آہنی دیوار بنو. اس ملک کو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نقصان کبھی نہیں ہوگا. تو میرے ساتھ مل کے سب بچے نعرہ لگانا پاکستان زندہ باد کا, میرے ساتھ مل کے. ریڈی؟ 1 2 3 پاکستان. میرے بیٹے اور بیٹیاں بھی زندہ باد. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. I love you all. آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے سرگودا میں ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب اس وقت جاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف تقریب سے خطاب کر رہی تھیں. ان کا کہنا تھا عظیم فتح پر افواج پاکستان, حکومت پاکستان اور عوام پاکستان کو مبارکباد دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عظیم فتح عطا فرمائی. ہم نے بھارت کی فرانسیسی ساختہ رائفل طیارے تباہ کر کے دنیا کو حیران کر دیا. ہمارے ملک کا مستقبل مضبوط اور محفوظ ہاتھوں میں ہے. ہونہار طلبہ پر بہت فخر ہے. اسکالرشپ کو 30,000 سے بڑھا کر 50,000 کر دیا گیا ہے. پنجاب کے تمام شہروں کو بیوٹیفیکیشن اور اربنائزیشن کے منصوبوں کی منظوری دے دی گئی ہے. نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی تکمیل کے مراحل میں ہے. ہم نے لوگوں کو کاروبار کے لیے اربوں روپے کے قرضے دیے. آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف تقریب سے خطاب کر رہی تھیں. ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس سے دشمن بہت خوش ہوا. جو دھرتی کا وفادار نہیں وہ کسی کا بھی وفادار نہیں. فیک نیوز کی فیکٹریز چلائی جاتی ہیں, کردار کشی کی جاتی ہے. ہم لیپ ٹاپ اور قلم اٹھائیں گے, پتھر اور بندوقیں نہیں. مریم نواز شریف کا مزید کہنا تھا کہ فیک نیوز کا پھیلاؤ اور پگڑیاں اچھالنا شر پسندوں کا کام ہے. عظیم فتح پر افواج پاکستان, حکومت اور عوام کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست فاش دی. ہم نے بھارت کے جدید رائفل طیارے تباہ کر کے دنیا کو حیران کر دیا.